الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. سورہ مومن کی گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ قیامت ایک دن آنی ہے اور تم سب لوگوں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور یہ قیامت کا آنا، تمہارا دوبارہ پیدا ہونا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ بہت بڑا ہے تمہاری نگاہ میں انسان کے پیدا کرنے سے، تمہاری نگاہ میں، ورنہ رب کے ہاں تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. وہاں تو کن ہو جاتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے فرماتے ہیں ہو جاؤ، بس وہ ہو جاتی. ان کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. تو تمہاری نگاہ میں یہ آسمان بنانا بڑا مشکل، یہ زمین بنانی بڑی مشکل، یہ انسان بنانا تو اس سے بہت ہی ہلکا کام ہے. جب ہم نے ایسی زمین آسمان بنا دیے تو تمہارے جیسا انسان، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ کوئی بھی دنیا کا انجینئر ہوتا ہے، اس کے لیے پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے. کوئی بھی آدمی، قرآن شریف کا حافظ بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے پہلی مرتبہ مصلی سنانا ذرا مسئلہ ہوتا ہے. ہم لوگ بیان کرتے ہیں تو ایسے نہیں کہ شروع سے ایسے ہی بیان کر رہے ہیں. پہلے ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل، ٹانگیں کانپتی تھی، اب وہ بیان کر 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 کے ایک عادت سی بن گئی. پہلے جو انسان کام کرتا ہے عموماً وہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرتا ہے آسان، پھر آسان، پھر آسان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا اور کوئی نقشہ بھی نہیں تھا، کوئی پہلے سے وجود بھی نہیں تھا، ہم نے پیدا کر لیا، اب دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. پھر اللہ تبارک و تعالی شکایت کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے اس بات کا. اور آگے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت آنی ہے، وہاں یہ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. اکثریت تو ایمان ہی نہیں لاتی، اس لیے اکثریت کے پیچھے نہیں پڑنا کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتی. اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، اکثر اس طرح کرتے ہیں، اکثر اس طرح کرتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی چیز کی، کیونکہ اکثر تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کی کتنی آبادی ہے، اس آبادی میں میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. اللہ کی ماننے والے تو بہت ہی کم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے. ہمارے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، مالک سب کا ایک، مالک سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہیں تو لاکھوں میں دیکھ. مالک تو سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک بن جائے، فرمایا ہزاروں نہیں لاکھوں میں یہ ڈھونڈنے سے ملے گا کہ یہ بندہ مالک کا ہے، یہ اللہ کا وفادار بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس کی زندگی کا ایک ایک پل ویسے گزر رہا ہے. تو فرمایا اکثر لوگ تو ایمان ہی نہیں لاتے.
اور تمہارے رب کی کیا مبارک عادت ہے، وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور پہنچوں گا، ضرور پہنچوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ذلیل کر کے ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگا کرو، تمہاری دعاؤں کو پہنچوں گا، ذکر کیا دعا کا، آگے فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، ان عبادتی، پیچھے فرمایا دعا اور آگے کا عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور ذکر ہو رہا ہے دعا کا کہ مجھ سے مانگو، پھر آگے فرما رہے ہیں کہ مانگنے سے تکبر نہیں، عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ دعا بذات خود یہ عبادت ہے، حالانکہ اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وظائف کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، چونکہ میں ممبر پر بیٹھا ہوتا ہوں، میرا بیان چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی ان کے وظائف چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اب آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ یہ بات سنیں کہ یہ بات کیا کی جا رہی ہے، قرآن شریف کا مقصد مطلب کیا بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، دعا مانگنے میں ہم سب بخل کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں یہ کام ہو جائے، میں کہتا ہوں بھائی دعا مانگو، تو کہتے ہیں اس مولوی کو کچھ آتا ہی نہیں۔ دوسرے کے پاس جاؤ، کوئی تعویذ لکھ دے، کوئی بتا دے 50,000 مرتبہ پڑھو تمہارا کام ہو جائے گا۔ بھائی اللہ سے مانگو۔ دیکھیں علماء نے صاف لکھا ہے کہ ایک شخص چاہے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے، فرض کرتے ہیں وہ چاہتا ہے مجھے GLI گاڑی مل جائے، اس کے لیے اس کو کسی نے بتا دیا بھائی سورہ بقرہ 1000 مرتبہ پڑھو، وہ 1000 مرتبہ پڑھ رہا ہے کس نیت سے کہ مجھے GLI مل جائے، گاڑی مل جائے۔ فرمایا اس کو ذرہ برابر قرآن کے پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ GLI مل جائے تو مل جائے، قرآن شریف کے پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، دوسری طرف ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے GLI مل جائے، اب اس کو بتایا گیا دعا کرو، اللہ سے مانگو، وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ مجھے نئی GLI دے دے، فرمایا اس کے اس مانگنے پر بھی ثواب ہے، حالانکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، اپنی زبان میں کہا مجھے GLI دے دے، فرمایا اس پر بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ حدیث شریف ہے، الدعاء هو مخ العبادہ، عبادت کا بھی مغز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے اپنی انتہائی ذلت کا اظہار کرنا، یہ ہے عبادت۔ کسی کے سامنے اپنی انتہائی ذلت، عاجزی کا اظہار کرنا، اس کا نام ہے عبادت۔ اور سب سے زیادہ انسان کے جو اشرف جسم کا حصہ ہے وہ پیشانی ہے، اس لیے فرمایا یہ پیشانی ہمارے آگے جھکا دو، زمین پہ رکھ دو، رگڑو یہ پیشانی، رگڑو یہ ناک، کیونکہ اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو اس کی عاجزی، ذلت کی حالت ہوتی ہے وہ حالت سجدہ ہے، جب اپنا سر کسی کے سامنے رکھتا ہے، یہ اس کی انتہائی عاجزی اور ذلت کی حالت ہے۔ اب جب جو سوال کرتا ہے، مانگتا ہے نا، تو بھی اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہارون الرشید مسلمانوں کے بادشاہ تھے، اور وہ بادشاہ آج کی طرح نہیں تھے۔ آج تو دنیا کا سپر پاور ہے نا، اس کا بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ مسلمان ممالک پہ تو چڑھائی کر دے گا، اپنے ملک کے کسی ایک آدمی کو، ایک فرد کو بھی نہیں مار سکتا، ورنہ اس پر پتہ نہیں کتنے کیس بن جائیں گے۔ اس زمانے میں جو بادشاہی ہوتی تھی وہ ون مین شو ہوتا تھا،
اشارہ کر دیا قتل ہو گئے، اشارہ کر دیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، حتیٰ کہ انہی ون مین شو میں ہی بڑے نقصانات بھی ہوئے، بیت اللہ شریف پر بھی حملہ انہوں نے کروایا، مسلمانوں نے۔ حجاج بن یوسف کون تھا؟ گورنر تھا، انہوں نے کروایا۔ تو یعنی ون مین شو تھا۔ اب بادشاہ کی یہ حالت تھی، ہارون الرشید کی، یہ نیک آدمی تھا، اپنے محل کی چھت پہ ایک دن کھڑا ہوا تھا تو بادل آئے، بادل گزرے، تو بادلوں کو اس نے خطاب کیا کہ تم چاہے جہاں جا کر برسو، تمہارا جو فائدہ ہوگا، تمہاری وجہ سے جو پیداوار ہوگی، اس کا فائدہ ہارون الرشید کے خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی گورنمنٹ تھی ان، اتنی بڑی گورنمنٹ، یعنی لکھا ہوا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا ہارون الرشید کی گورنمنٹ میں، اگر ایک جگہ غروب ہوتا تھا تو دوسری جس جگہ نکلتا تھا وہاں بھی بادشاہت ان کی۔ تو ایک بہت بڑے محدث ہیں، فرمایا میں بچہ تھا، میری عمر 12 سال تھی، میرے بابا جان مجھے حج کے لیے لے گئے۔ جب میدان عرفات میں لے گئے تو وہاں لوگ عرفات میں وقوف عرفہ کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، تو میں نے دیکھا ایک آدمی انتہائی گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے انتہائی عاجزی میں، ننگا سر ننگے پاؤں رو رہا ہے۔ تو میرے والد نے مجھے کہا یا بنیا انظر الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماء، زمینوں کے بادشاہوں کو دیکھ، بادشاہ کو دیکھ کہ کس طرح عرش والے الہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا بابا من، یہ کون ہے؟ کہا ہارون الرشید، یہ ہے ہارون جس کا سکہ چل رہا ہے۔ کیف یتضرع الی جبار السماء، آسمان والے کے سامنے اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر رہے ہیں۔ اور یہی عبادت ہے سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب معراج پر تشریف لے گئے تو کیا عرض کی وہاں، اے میرے اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے میرے اللہ آپ کی عبادت کا حق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا نہیں کر سکے۔ ہم 2-4 نمازیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ان کی یہ حالت ہے جن کے لیے وجہ کائنات، ان کی یہ حالت۔ اور جب مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرما رہے ہیں کہ امام الانبیاء کے مبارک سر کے اوپر کالی پگڑی تھی، کالا امامہ تھا، اور مکہ فتح ہوا ہے۔ اور یہ مکہ اتنا پیارا تھا کہ جب مکہ المکرمہ کو ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قدم آگے رکھتے تھے اس رات بھی جس رات سارے دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، پھر پیچھے مڑ کے بیت اللہ کو دیکھتے، پھر آگے بڑھتے، پھر بیت اللہ کو دیکھتے، پھر ایک قدم آگے رکھتے، پیچھے سارے دشمن ہیں، پھر بیت اللہ کو دیکھتے اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے اس کی قسم ہے آپ کو ضرور بضرور دوبارہ فاتح بن کر مکے میں لوٹاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ اب جناب مکے کی زندگی آپ کو پتہ ہے کتنی مشقت، بیٹی سگی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو برچھی ماری گئی ہجرت کے موقع پر، دن کو جانے بھی نہیں دیا گیا، رات کو پیغمبر کی بیٹی کو نکالا گیا، یہ معاملات تھے۔ لیکن جب مکہ المکرمہ میں امام الانبیاء داخل ہوئے تو عاجزی دیکھیں نبی کی، کیونکہ عبادت نام ہی عاجزی کا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ذلیل کرنا ہی عبادت ہے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں امام الانبیاء کی عاجزی کہ سر مبارک پر خود بھی ہے لوہی ٹوپی اور امامہ بھی ہے کالا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، اور فاتح بن کر کیسے آ رہے ہیں کہ سر اونچا نہیں ہے، سینہ تنا ہوا نہیں ہے، بلکہ آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسے جھکتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اونٹ کی جو کوہان تھی
اس کے ساتھ سینہ مبارک لگ رہا تھا. اور الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اکیلے اللہ کی ہیں جو اکیلا ہے. نصر عبدہ، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. میں کہہ رہا تھا عاجزی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اللہ کے ہاں بندہ بننا پسند ہے، بندہ بننا. ہم بندہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہماری چال بھی وہ ہوگی جس سے تکبر ٹپکے، ہمارے کلام بھی وہ ہوگا جس سے تکبر ٹپکے. یاد رکھنا، اچھا کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے. صحابہ نے خود پوچھا، ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول مجھے اللہ نے دیا ہے، مجھے اچھا کپڑا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھی چیز استعمال کرنا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، اچھا رہنے کو. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، میرے سامنے بول رہے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں. یہ ہے تکبر. اب آگے کیا؟ نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. وانجز وعدہ، اور یہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنے وعدے کو پورا کیا. اور آگے عرب کے مشہور پہلوان پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضرت عمر جیسے انسان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسے انسان، سعد بن ابی وقاص جیسے انسان، اور مشہور جرنیل خالد بن الولید جیسے انسان. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ہے. لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ 10,000 کا لشکر اس زمانے میں لے کر وہزم الاحزاب وحدہ، سارے لشکروں کو شکست دینے والے اکیلے اللہ ہیں. اکیلے اللہ نے شکست دی سب. ہزم الاحزاب وحدہ. تو یہ ہے عبادت، یہ ہے عاجزی. اب اللہ نے ہماری خصوصیت کیا بیان کی اس آیت میں؟ میری اور آپ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، تمہاری پکار کو پہنچوں گا. یعنی دعا کا حکم بھی دیا اور وعدہ بھی فرما لیا کہ دعا پوری کروں گا. فرمایا امام قرطبی نے، یہ شان پہلے نبیوں کی تھی. اس امت کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ ان سے فرمایا گیا مانگو میں دوں گا نا، مانگتے کیوں نہیں. اور دوسری روایت میں آیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غصے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو الٹ معاملہ ہے نا، بھائی ابھی تو دیا ہے، بار بار مانگ کے تنگ کر دیا ہے تو نے، بار بار مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے. اور وہاں کیا ہے؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ جاتا. اس لیے ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدم کے شیخ مرشد ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا اللہ کے پاس پہنچنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ چپ کے اللہ سے دعا کیا کرو. یہ آسان ترین راستہ ہے رب کے قریب پہنچنے کا. اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت، نہ مسجد کی ضرورت، نہ بیٹھے ہوئے ہونے کی ضرورت. جدھر ہیں خدا سے مانگیں اور ہر وقت مانگیں. اے اللہ میں نے درس دینا ہے، آپ درس دلوا دیجیے، دل میں دعا کر دیں. اے اللہ میں نے مسجد جانا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھوا دیجیے. اب درس عشاء کی نماز فارغ ہوئے ختم ہوئے، اب گھر ہی جا رہے ہیں، یا اللہ میں نے گھر جانا ہے، آپ گھر پہنچوا دیجیے. یا اللہ میں نے کھانا کھانا ہے، آپ کھانا کھلا دیجیے. پھر مانگ لیا گھر والوں سے، والدہ صاحبہ سے. اے اللہ مجھے پانی پینا ہے، آپ پانی پلوا دیجیے. اے اللہ مجھے آفس جانا ہے، آفس پہنچا دیجیے. اب ہوگا کیا؟ فرمایا یہ جو ایک ایک دعا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا قرب کا تعلق بڑھ رہا ہے. اور سب سے بڑا نفع اس میں کیا ہے؟ دنیاوی جو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جہاں مصیبت آئے فوراً حل ہو جائے. ہر ایک چاہتا ہے یا نہیں؟ میرا کام رکے نہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے. فرمایا یہ جو بندہ ہے جب یہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو مانو ہے کیا ہے؟ اپنا آدمی ہے.
MP صاحب کو کہتے ہیں نا ان کے سیکرٹری، سائیں پینجو مانو، وزیر اعلیٰ صاحب سے کہتے ہیں سائیں پینجو مانو ہے، خاندانی پینجو مانو ہے. تو یہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے، ہر وقت آتی رہتی ہے، پہلے ان کا کام کیجئے، پہلے ان کا مسئلہ حل کیجئے. یہ تو ہر وقت آتی رہتی ہے، تو جانی پہچانی آواز، یہ اپنا آدمی ہے، ہر وقت آتا رہتا ہے. سبحان اللہ، ہر وقت آتا ہے. اور فرمایا جب اور مسلمان کسی مصیبت میں پھنستا ہے، پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نامانوس آواز ہے، ہم اسے نہیں پہچانتے. اچھا کبھی اس کا الٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دعا میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ کنفیوژن رہتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کبھی کوئی آدمی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے، فرمایا میں خود تاخیر کرتا ہوں اس کے دینے میں، کیونکہ مجھے اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. رب فرما دیں میں چاہتا ہوں یہ مانگے، مجھے اس کا مانگنا پیارا لگا. اور فرمایا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا مانگنا ہی اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں چاہتا ہوں فوراً دے دوں. جیسے مشرک ہے، ایک آدمی دیکھو شرک کرتا ہے، اب دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے. جو قبر کو سجدہ کرتا ہے، قبر سے بیٹا مانگ رہا ہے نا، اس کو خدا بیٹا دے رہا ہے، دے رہا ہے نہیں دے رہا. جو بت سے مانگ رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے. اگر ان کا سب کچھ بند کر دے، کوئی مانگے؟ کوئی نہ مانگے. میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں بھائی؟ جو بت کی بھی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے نا، ان کا سب کچھ بند کر دے کوئی جائے ادھر؟ کوئی بھی نہیں جائے. جو قبروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں نا، سب کچھ دینا بند کر دے کوئی جائے ادھر؟ کوئی نہ جائے. کام سب کے کر رہے ہیں. ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ میاں اس کی ایک مثال دوں ورنہ الجھتے رہو گے. دارالعلوم کراچی میں ہم پڑھتے تھے. فرمایا ایک انتہائی شریف اور بڑا آدمی ہے، وہ شہر میں جا رہا ہے، اس کا بیٹا جاگے چوک میں لیٹ گیا کہ مجھے 500 روپے دو. اب وہ وہاں اس کو تھپڑ مارے گا؟ پٹائی کرے گا؟ بلکہ اس کو 500 اٹھا کے فوراً دے گا کہ مزید نہیں لیٹ، گھر پہنچ تجھے سیدھا کرتا ہوں. نالائق تو نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا، اتنا بڑا آدمی ہوں تو چوک میں آگے لیٹ گیا. لوگ کیا کہیں گے؟ فلاں صاحب کا بیٹا ایسے لیٹا ہو. فرمایا لے 500، جلدی اٹھے ادھر سے، بھاگ، گھر پہنچ تجھے سیدھا کرتا ہوں. فرمایا اسی طرح خدا ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرا بنایا ہوا بت کے سامنے پڑا ہوا ہے، چل جا یہ لے، پہنچ ادھر، قیامت میں پھر تجھے سیدھا کرتا ہوں. غیرت آتی ہے اللہ کو. اس لیے قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ جب یہ کہتے ہیں نا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لیے، فرمایا یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ آسمان ذرہ ذرہ ہو جائے، اتنا بھاری جملہ. شرک کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. اب فرمایا دعا کرو قبول کروں گا. تو ہم دیکھتے ہیں جناب ہم نے مانگا 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 لیکن قبول تو نہیں ہوئی. تو قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو. یہ سب سے پہلی شرط ہے. حرام والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، کبھی قبول نہیں ہوگی. خود حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ ہے سفر میں ہے، اب مسافر کی دعا ویسے ہی قبول. کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ حالت ہے، پراگندہ بال ہیں، پراگندہ حال ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. اس طرح پکارتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے. فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لہ. اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا کپڑا بھی حرام، میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ حرام. حرام کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. پہلی شرط دعا کے لیے یہ ہے کہ رزق حلال ہو. اب آج کل یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے حلال حرام کی. سب سے بڑا مسئلہ یہ. اور دوسرا ان اللہ لا یستجاب الدعاء عن قلب لاہن.
جو غافل غفلت کی طور پر دعا مانگتا ہے نا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. دیکھ رہا ادھر ادھر ہے, دعا کر رہا, اب یہ غفلت والا دل ہے. فرمایا جس کا دل غافل ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے جب خدا کے سامنے مانگنا ہے تو پورا حضور قلب کے ساتھ مانگے, دل کو رب کی طرف متوجہ کرے اور یہ یقین کرے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے دیں گے. اب یہ دو اہم شرائط ہیں. پھر دعا کے قبول ہونے کے 3 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جی اللہ ہی مانگی اللہ نے دے دی, اور ایک مطلب یہ ہے کہ جی اللہ ہی مانگ رہے تھے اور لکھا ہوا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی, پڑا رہے گا 5 سال تک بستر پر, لیکن دعا مانگی. فرمایا اس دعا کی وجہ سے جی اللہ ہی تو نہیں دی, اس کی یہ مصیبت ہٹا دی. مجھے اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو کہا ملی نہیں, کہا ٹانگیں ہوتی تو چلاتا, ٹانگیں تو سلامت رہیں, موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے, ٹانگیں سلامت رہیں, ورنہ لکھا ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہونا, ٹانگیں ٹوٹنی تھی. اس دعا کی برکت سے یہ معاملہ کر دیا. اور فرمایا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا جو ہم نے مانگی تھی اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے. اور اگر تینوں مطلب دنیا میں نہ ہونا تو چوتھا مطلب کیا ہے کہ قیامت میں اور آپ آئیں گے, ہمارے اعمال نامے آئیں گے, یہ آ رہی ہے چیز. بھائی یہ کیا ڈالا, دیکھ لو بھائی لکھا ہوا ہے قرآن شریف, قرآن شریف پڑھتا تھا وہ, اچھا یہ کیا ڈالا, نماز, صحیح ہے. یہ کیا ڈالا, روزہ. یہ کیا ڈالا, حج, قربانی, زکوٰۃ, روزے, سارے کام ڈالے. اچھا ڈل گئے. پھر کیا ہوا جناب, ابھی تک نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھا ہوا ہے, گناہ بھاری ہیں. اتنے میں بڑے بڑے ثواب آئیں گے, ڈھیر, وہ رکھیں گے. ایک دم نیکیوں کا پلڑا نیچے جائے گا, گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. کہے گا بھائی یہ کیا ہے, کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم مانگتے تھے اور ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی. یہ وہ دعائیں. فرمایا امام الانبیاء نے اپنی نبوت والی زبان سے, وہاں انسان یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں تو میری کوئی دعا قبول ہوتی نہیں. اس لیے جب بھی مانگیں یہ یقین کے ساتھ کہ قبول ہو رہی ہے, قبول ہو رہی ہے, اور ورنہ اس دن کے لیے قبول ہو رہی ہے جہاں نیکیوں کی بڑی ضرورت ہے, اسٹاک چاہیے نا, ہاں کے لیے قبول ہو رہی ہے. یہ ہیں ہمارے رب, مجھ سے مانگو. اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے بارے میں ایک جملہ فرمایا. فرمایا اگر کافر بھی خدا سے مانگتا ہے نا, ہمارے اللہ سے, جیسے قرآن مجید نے کہا جہاں پھنس جاتے ہیں اور سمندر کے بیچ میں آ جاتے ہیں اور کشتی آگے طوفانوں میں پھنستی ہے تو مخلصین له الدین, اب اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں. امام الانبیاء کے پاس ایک بدو آیا, حضور نے فرمایا تمہارے کتنے خدا ہیں, اس نے کہا 360, زمین میں ایک آسمان میں. فرمایا جب بالکل پھنس جاؤ مصیبت میں, بڑی مصیبت آ جائے, پھر کس کو پکارتے ہو, کہتا ہے آسمان والے کو, پھر اس کو پکارتے ہیں. ان سے جب معاملہ حل نہیں ہوتا پھر ادھر. تو فرمایا یہ کافر جب اللہ کو پکارتے ہیں نا تو اس کے کفر میں کمی آتی ہے, اس کے کفر میں بھی کمی آتی ہے. تو ہم مسلمان, ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. اپنے گھر والوں کی بھی عادت ڈالیں, عورتیں بھی وظائف مانگتی ہیں, یہ نہیں کہ بھی دعا پہ ان کو لگا دو, دعا مانگو اللہ سے, اللہ سے دعا مانگو. اور فرمایا کہ جو شخص جس کو خدا سے دعا کی توفیق ہو گئی نا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. لمبی لمبی دعائیں کیا کریں, عادت ڈالیں. اور اس کے لیے آسان سا حل یہ ہے دعا لمبی کرنے کے لیے. اب ہم تو ہر وقت 2-4 جو ہیں وہ مانگتے ہیں. میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سنا کہ میاں دعا لمبی مانگو, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوقات مقرر کر دو کہ کس وقت کس کے لیے مانگنی ہے. مثلا یہ طے کر لیں, جیسے نماز فجر میں خود آپ کو اپنا بتاتا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر. جب میں نماز فجر پڑھتا ہوں تو میرا معمول ہے میں دعا کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے سب سے پہلے, پھر اپنے شیخ مکرم کے لیے, پھر اپنے اساتذہ کے لیے. صبح فجر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. دوپہر کی نماز کے بعد میرا معمول ہے میرے جتنے بھی دوست ہیں, جتنے بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. عصر کے بعد میں جن مدارس میں پڑھاتا ہوں, جن مساجد میں بیان کرتا ہوں, آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں روزانہ.
امام صاحب کے بھی نام لے کر، نماز پڑھنے والوں کے بھی نام لے کر، اور اہل محلہ کا بھی نام لے کر کہ اللہ ان سب کو قبول کر، ان کی تمام مشکلات کو حل کر. اور مغرب کے بعد جتنے بھی دنیا میں خیر کے کام ہو رہے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میرے حضرت نے فرمایا ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے. مثلا آپ تبلیغ میں گئے ہیں تو آپ مدرسے میں بیٹھ کے تو نہیں پڑھا سکتے نا، تبلیغ میں ہی گئے ہیں، جہاد میں تو نہیں جا سکتے نا. ایک آدمی ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے. لیکن فرمایا جب سب کے لیے دعا کرے گا اللہ سب کے کاموں میں اس کا حصہ ڈال دے گا. سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مجاہدین کے لیے، تبلیغ کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، علماء کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اب سب کا ثواب مل جاتا ہے. اور عشاء کے بعد تھک جاتا ہوں، اس میں میں نے اپنی اول و اولاد کو رکھا ہوا ہے، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو آپ بھی اس طرح اوقات مقرر کر لیں آج سے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو دعا لمبی ہو جائے گی، دوسرا سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے. اب جو بھی ہم سے دیکھیں سلام کرتا ہے نا، جس کا ہم سے تعلق ہے اس کا ہم پر حق ہے. مسلمان کا ہم پر حق ہے، اس کا حق ہے ہم پر، جو بھی ہم سے سلام کرتا ہے. اور ہمارے لیے تو مسئلہ کشمیر ہے نا مولوی صاحب، ہمیں تو سب جانتے ہیں، سب سلام کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو سب کے حقوق ہیں، اس لیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کریں. اور ان سب کا مختصر فائدہ یہ فرمایا اوروں کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ جب تم اوروں کے لیے دعا کرو گے، خصوصاً اپنے مردوں کے لیے، فرمایا اللہ تمہیں تب تک موت نہیں دیں گے جب تک تمہارے لیے دعا کرنے والے پیدا نہ کریں، تب تک موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. مولا کریم جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق کے واسع، برکتوں والا، وسعتوں والا حلال رزق پوری زندگی نصیب فرما. مولا کریم جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں ہم سب کی تمام جائز مراد اور حاجات کو پورا فرما. ہم سب کے تمام متعلقین، محبین، مخلصین، اعزاء، اقربا، رشتہ دار، والدین سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ یہ جو موذی مرض چل رہا ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، والدین، اقربا، اعزاء سب کی حفاظت فرما، پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمیں جب تک زندہ رکھیے اسلام پر عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے. جب ہماری موت کا فیصلہ فرمائیے تو ہمیں کلمے والی، ایمان والی موت نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. جزاکم اللہ.